اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی گمراہی کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، نہیں تو وہ اپنی طرح تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ گمراہی اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ تمہیں کفر میں داخل کر دیں گے، لہٰذا ان کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے دین کی باتوں پہ چلا کرو۔ وہ جتنی باتیں بتاتے رہیں کام مت دھرو ان کی طرف۔ اچھا، مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین پھر مسلمانوں کو بیدار فرماتے ہیں، ان کے لیے احکامات صادر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے ان کی گمراہی سے بچنا ہے تو اپنے دین کو ابھارنا ہے، اپنے دین کی خدمت کرنی ہے، دین اسلام کو سر بلند رکھنا ہے، اور اس کے لیے تم لوگوں نے اسلامی قوت کو، اسلام کی اجتماعی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام ادیان پر اس کو غالب رکھنا ہے۔ تو اس صورت میں پھر تم مسلمان لوگوں، تم لوگ کفار پہ غالب رہو گے، وہ مغلوب رہیں گے، اور پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ سمجھنا، جیسے کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا دین اسلام کی بغاوت کر رہا ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام کو برا بلا کہتا رہتا ہے، قرآن حکیم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر اگلا کیا کرتا ہے، وہ جانے، اس کا عمل جانے، برائی تو وہ کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا، وہ جائے گا اپنی قبر میں، سزا اس کو ملے گی۔ وہ عجیب نظریہ ہے۔ بھئی جس قرآن حکیم پر تم ایمان لاتے ہو، تمہارے سامنے وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، جس رب العالمین پر تمہیں یقین ہے 100%، اس رب العالمین کو یہ جھٹلا رہا ہے۔ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم امت ہو، اس رسول کی گستاخی ہوتی ہے، اور تم چپ ہو کہ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ نہ، تم لوگوں نے صرف یہ رکھنا، بس میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے رکھ رہا ہوں، میں تو ذکر و اذکار کر رہا ہوں، باقی دنیا بھاڑ میں جائے۔ نہ، یہ غلط نظریہ ہے۔ تم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو سربلند کرنا ہے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو اب اسلام کو غالب کیسے کریں؟ میں کروں، آپ کریں، ایک بندے کی طاقت ہے، ایک بندے کی بس کی بات تو نہیں ہے، تو بھائی جتنی میری توفیق ہے تو میں تو کر سکتا ہوں نا۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کی خدمت کرے اور دین اسلام کو ابھارے، دین اسلام کی اشاعت کرے، یہاں تک کہ دین اسلام کو باقی ادیان پر غالب رکھے، اپنی استطاعت پر کوشش کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فارمولہ بتاتے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی اجتماعی قوت کو ابھارنے کے لیے اور اس کے حصول کے لیے دو اصول اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں دونوں آیات میں۔ پہلی آیت میں پہلا اصول بتاتے ہیں، دوسری آیت میں دوسرا اصول بتاتے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔
اس طرح تو ہر کوئی کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا، اور پھر کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ چور بھی تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے نماز بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، روزہ کھا رہا ہے پھر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا پھر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ عجیب ڈرنا ہوا۔ زبانی جمع خرچی تو نہیں چلتی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ اگر تم نے دین اسلام کو غالب رکھنا ہے پوری دنیا پر، باقی ادیان پر، تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اور تقوی کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے تقوی کا حق ہے۔ تقوی کا جو لفظی ترجمہ ہے، تقوی کے معنی ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، رسول کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور جو اللہ رب العالمین نے منہیات بتائے ان سے بچنا۔ دو شعبے ہیں نا، دین کے دو شعبے ہیں، کچھ ہیں احکامات جن پہ چلنا ہے، جن پہ عمل کرنا ہے، وہ کام کرنے کے ہیں کہ یہ کام کرنے کے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ان کو منہیات کہتے ہیں کہ ان سے رکنا ہے، ان سے باز آنا ہے۔ چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، الزام نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی، گالیاں نہیں دینی، کسی کا حق نہیں کھانا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں منہیات۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، والدین کی خدمت کرو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، یہ ہیں احکامات۔ تو احکامات پر چلو، احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اطاعت 100% کرو، اور پھر منہیات سے رک جاؤ۔ یہ دین کے دونوں شعبے ہیں، تو ان دونوں شعبوں پہ عمل کرو، کما حق ہو عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تقوی، اچھا یہاں یاد رکھیے تقوی پرہیزگاری، پرہیز اس کے کئی معنی، تقوی کے معنی پرہیزگاری۔ دیکھیں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو پرہیز کرتا ہے، تو یہ تو جسمانی بیماری ہے، تو روحانی بیماری میں بری چیزوں سے بچ جاؤ، تمہاری روح ٹھیک ہو جائے گی۔ جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے پرہیز کر سکتے ہو، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے منہیات سے رک نہیں سکتے ہو، تو ان سے بھی روکو اور روح ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، اچھا تو یہ ہے تقوی۔ تقوی کے اصل معنی بچنا، اللہ کے قہر و غضب سے بچنا، جہنم سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور جب بچ جاؤ گے تو اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اس لیے تقوی لازمی ہے۔ اچھا، اس تقوی کے علماء نے 3 درجات لکھے ہیں کہ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ جو ادنا درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے، وہ ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے بچنا۔ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا، ان چیزوں سے بچنے کو کہتے ہیں ادنا درجہ، کم سے کم درجہ اس کا تقوی۔ اور یہ تقوی تقریباً ہر مسلم میں ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اتنا درجہ تو کم از کم ادنا درجہ تو ہونا چاہیے۔ آج کا تو اللہ معاف کرے، ہم تو کفر و شرک، کفار سے دوستی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کفریات ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر جناب اگر شرک اکبر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات عالیہ میں شریک نہیں ٹھہراتے، تو شرک اصغر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ کی جگہ کسی اور کو پکارا، کسی اور سے مدد مانگ لی، اور اللہ کی صفات کو اولیاء میں ڈال دی، انبیاء میں ڈال دی، کبھی یا رسول اللہ کہا، کبھی یا علی کہا، کبھی یا غوث اعظم دستگیر کہا، کبھی کیا کہا، کبھی کیا کہا، ٹھیک ہے۔ یہ شرک اصغر تو ہے نا۔ کفر سے بچو، شرک سے بچو، نفاق سے بچو۔ نفاق کا مطلب یہی ہے جو عمل تم کر رہے ہو، احکامات پہ چلتے ہو بھی اللہ کی خاطر چلو، منہیات سے بچتے ہو بھی اللہ کے لیے بچو، بس اس کو کہتے ہیں اخلاص۔
اور اس کا الٹ ہے، ضد ہے نفاق۔ نفاق سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو، یہ ہے تقوی کا کم سے کم درجہ، اور یہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا پہلا یعنی ادنا درجہ اس کا۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ، اور وہ قرآن کی آیت کریمہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی پسندیدہ چیزیں اپنا لو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ کر رہو۔ ہاں، یہ درمیانی درجہ ہے۔ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا، صالحین کا کام ہے۔ ہاں، اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنا لو، ان پر عمل کرو، اور اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچ جاؤ، رسول جن سے ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ۔ اس لیے کہا کہ حق اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو دوسرا۔ اچھا، اب ہے تیسرا درجہ، وہ اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ۔ تقوی کا جو تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے وہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے ورثاء، انبیاء کے نائبین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، علماء حقانی، یہ بڑی ہستیوں میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ بس اس کو اتنا سمجھو، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچانا، اپنے قلب کو، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچاؤ، صرف اس در اللہ کی محبت ڈال دو، اور اللہ کی محبت سے اس کو منور کر دو۔ بس اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تلاوت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، ہاں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے دل کو منور کرو، اور اپنے دل کو کفر و شرک وغیرہ اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ یہ ہے اعلیٰ درجہ، اور اسی کی طرف قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں تو علماء کرام نے اس جو تیسرا درجہ ہے اور اعلیٰ درجہ ہے، اس بارے میں بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے بچاؤ، اور اپنے دل کو اللہ کی رضا جوئی سے منور کر دو، یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یطاع فلا یعصی، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی ہرگز کسی صورت نہ کی جائے۔ ہمیشہ زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں گزار دو اپنی زندگی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہو۔ ایک اور وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور یہ کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، سوتے بیٹھتے جاگتے اٹھتے ہر حال میں ہر آن میں اللہ کو یاد کیا جائے، اور فلا ينسى، اور اللہ کو فراموش نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اور یہ بھی بتایا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اور ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت نہ کیا جائے۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ ہے تقوی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس پر کیا فرماتے ہیں؟ وہ محدث اعظم اور یہ مفسر اعظم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ محدث اعظم ہے صحابہ کرام میں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ مفسر قرآن ہے صحابہ کرام میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے ہوا اللہ یعصی طرفت عین، کیوں بات ہے،
پلک جھپک کے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. تو آپ خود بتائیں، پلک جھپک کے بھی اللہ کی، یعنی تھوڑی سی معمولی سی بھی اللہ کی نافرمانی زندگی میں نہ کی جائے، تو یہ تو بہت مشکل ہے. اسی طرح بہت سارے علماء کہتے ہیں اپنی زندگی میں جہاد ضرور کرنا چاہیے. اگر جہاد نہیں کیا ہے تو حق تقاتی ہی کا حق ادا نہیں ہوتا. آج کون جہاد کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ تمام یہ جو اعمالات ہیں نا، جتنے اعمال ہیں، ان اعمال کو کرتے جاؤ، اتنی کثرت سے احکامات پہ چلو کہ تمہیں لوگ ملامت کریں اور تم ان کی ملامت کرنے سے کوئی خوف نہ کھو. یہ لوگ کہتے ہیں نا، مولوی بن گیا، اس نے تو داڑھی رکھ لی، مولوی بن گیا، اس نے تو مسجد میں بھی یہ جانا شروع کر دیا، مولوی بن گیا، اتنے گرم روزوں میں. یہ لوگ بکواس کرتے رہیں کہ ہم ان کے بکواس کرنے سے ہم اپنا دین چھوڑیں گے. اس طرح کی الزامات سے ایک تو یہ ہے. اور کثرت ذکر اللہ ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرو. تو خیر یہ تو مطلب یہ ہے کہ زبان کی نگہداشت بھی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اپنی زبان کو غلط چیز کے لیے کبھی استعمال نہ کرو. اس سے کبھی گالی نہ دو، اس سے غیبت کبھی نہ کرو، اس سے کسی کی چغلخوری مت کرو. ٹھیک ہے، اس زبان سے کسی پر تہمت اور الزام مت لگاؤ. بس اپنی زبان کو پاکیزہ رکھا کرو. اللہ کے ذکر و اذکار سے اس کو پاک کرو، اچھی باتوں سے اس کو پاک کیا کرو، اور نصائح اور واعظ و نصیحت سے اس کو پاک کیا کرو. غلط چیز کبھی زبان پہ نہ لاؤ. تو خیر جب یہ آیت کریمہ اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہی اعلیٰ درجہ تو یہی ہے نا تقویٰ کا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرو؟ حق کا تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگ گئے کہ اللہ کے رسول، حق کا تقاتی ہی تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں، لیکن جیسے ڈرنے کا حق ہے یہ تو گنجائش سے بڑھ کر ہے، استطاعت سے بڑھ کر ہے. یہ کیسے کریں؟ تو جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ استغاثہ رکھا، یہ فریاد رکھ لی کہ اے اللہ کے رسول یہ آیت تو بہت مشکل ہے، تو قرآن کریم نے پھر دوسری آیت اتار دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری گنجائش ہے، اس حساب سے اللہ سے ڈرا کرو. تو پھر صحابہ کرام خوش ہو گئے. اب یہاں علماء کے دو طبقے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی حق تقاتی والی آیت، یعنی اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اس آیت نے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اس نے اس آیت کریمہ کو منسوخ کر دیا. اور کچھ علماء فرماتے ہیں نہیں، آیتیں دونوں ہیں، احکامات دونوں ہیں، لیکن تطبیق اس طرح سے ہے کہ تدریجاً، کہ پہلے ٹھیک ہے شروع میں تم حق تقات ہی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، تم کیا کرو؟ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو. جتنی تمہاری گنجائش ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق چلا کرو. اپنی استطاعت کے مطابق منہیات سے بچ کر رہو، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرو، اور جناب اپنے دل کو اللہ کی رضا جوئی سے منور کر دیا کرو اپنی استطاعت کے مطابق. آہستہ 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 یہ عادتیں تمہارے اندر پڑتی رہیں گی، تم بالآخر حق کا تقاتی کی تب پہنچ جاؤ گے. تو یہ ہے علماء کرام، اور یہ ہے بھی اس طرح سے. ابھی ظاہری بات ہے، ہر کام، دنیا کے کام کاج کو دیکھو، ڈرائیونگ ہے بھی مشکل ہے، پہلے پاؤں کانپتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں سٹیئرنگ پکڑتے ہوئے. جب وہ سیکھتا ہے رہو گاڑی کو اڑا دیتا ہے، ایسے چلاتے زبردست. سائیکل چلاتے ہوئے بھی ہر چیز مشکل ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ
ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حق کا تو اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اسی طرح اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ مستطاعتم سے، پہلے مستطاعتم سے شروع ہو جاؤ کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، یہاں تک کہ اس نہج پہ پہنچو کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا ولا تموتن، نہ مرنا تو ہے نا، سب نے مرنا ہے، پھر کس پوزیشن میں مرنا، کس حالت میں مرنا؟ فرمایا ولا تموتن، ہاں نہ مرنا، الا مگر وانتم، اور تم مسلمون، مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو کے مرو۔ مسلمانی کے علاوہ کفر میں نہیں مرنا، نافرمانی میں نہیں مرنا، بغیر تقوی کے نہیں مرنا، ہاں اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، مر جاؤ حتیٰ یأتیک، وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب تک اپنے رب کی عبادت کرو؟ اس وقت تک کرو جب تک تم پر موت نہیں آتی۔ تو تم اس دنیا میں آئے اس لیے ہو کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آئی ملی ہی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اور اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زندگی بندگی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہر شخص پورا دین تو بہت ہے، دین کامل ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا دین تو بہت بڑا ہے، ابھی ہر شخص کے بس سے تو باہر ہے۔ میں اکیلا کیسے اس دین کی اشاعت کر سکتا ہوں، اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہوں؟ تو فرمایا ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق دین کی خدمت کرتا رہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اس آیت کریمہ کا مصداق بن جائے گا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ مسلمان ہو کے کیسے مرنا ہے؟ تم نے دین کے جس شعبے میں حصہ لیا ہوا ہے، ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بس اسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگر تبلیغ میں ہو، تبلیغ کر رہے ہو، اپنی زندگی کو تبلیغ کے لیے وقف کر دو، ماشاءاللہ، بس تبلیغ، اللہ کے احکامات کے مطابق جاؤ، لوگوں کو ہدایت کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر تم نے مدرسہ کھولا، وہ قرآن کریم پڑھا رہے ہو، احادیث پڑھا رہے ہو، اور سارے جو مروجہ دینی علوم ہیں وہ پڑھا رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو، لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، مر جاؤ آخر تک اسی حالت میں۔ اور اگر جہاد میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو ماشاءاللہ، یہ تو بیڑا پار ہے تمہارا۔ مجاہد کی کتنی بڑی شان ہے، مجاہد کی شان ہے، تبلیغ کی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے رسول نے فرمایا فی سبیل اللہ، لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مراد جہاد ہے، جہاد میں ایک صبح گزار دو، ہاں بندوقیں ہیں، توپیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس صورت میں تم نگہداشت کرو مسلمانوں کی، تو پھر وہ ہے نا ایک صبح گزارو وہاں، ایک شام گزارو، ایک صبح گزارو، ایک شام گزارو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد میں۔ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا میں سب کچھ ہے، خانہ کعبہ کے طواف بھی ہے، دنیا وما فیہا سے مسجد نبوی کی زیارت بھی ہے، دنیا وما فیہا سے قرآن میں تلاوت بھی ہے، دنیا وما فیہا میں مدارس بھی ہیں اور بھی ہے، لیکن ایک مجاہد کی ایک صبح اور ایک مجاہد کی ایک شام دنیا وما فیہا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع بہتر ہے۔ تو یہ تو مجاہدین کے لیے ہے، تبلیغ حضرات اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، کریں، لیکن حقیقت وہ ہے۔ تو فرمایا ہاں اگر مجاہد ہو، مجاہد جہاد تو وہ تو بہت بڑا اعلیٰ ہے۔ اسی طرح ایک مسجد ہے، بندہ ہے، اس کا دل لگا ہوا مسجد میں، سبحان اللہ، جاؤ مسجد، عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، تلاوتیں کرو، فریاد کرو، رب سے دعائیں کرو، اور جناب لگے رہو۔ ایک شخص ہے خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، واہ جی واہ، خلق خدا کی خدمت تو بہت بڑی عبادت ہے۔ میں عرض کر دوں، یہ آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں، اگر اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ یہ خلق خدا کی خدمت ہے،
ان کی وہ بیمار ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو علاج کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور معمولی اپنی فیس بے شک رکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ظلم نہ کرو، فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ کرو۔ ہاں وہ تمہارا تو آپریشن ہونا ہے، تم یہ وہ اس کو مریض کو اور ڈرا رہا تھا بیچارے کو، اور آپریشن کی نوبت ہی نہیں ہے، وہ آپریشن کراتا ہے، پھر اللہ کے سامنے منہ دکھاؤ گے انشاءاللہ، جہنم کی لگامیں تمہارے منہ میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرتے ہو اور پھر مسیحا بن رہے ہو۔ اس مسیحا یہ نہیں ہوتا، مسیحا یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو، حتی المقدور کوشش کرو کہ ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کو جناب ان کی جیبیں خالی کرواتے ہو تو مجبور ہے، وہ ادھار بھی کرے گا، جہاں سے وہ پیسے ادھار لے گا، بھیک بھی مانگے گا، لیکن اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لیے تمہاری جیبیں بھرے گا۔ ظلم نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اور اگر تم خلق خدا کی خدمت سمجھ کے یہ کام کرو تو پھر تو تم کیا چیز ہو، پھر تمہارے منصب کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے تو میں قرآن کا ترجمہ کرا رہا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں تمہارے سامنے، تم بہت بڑا منصب ہے تمہارا۔ خلق خدا کی خدمت کوئی معمولی ہے، تو جو لوگ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، لگے رہیں یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے۔ تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا یہاں تک کہ اسلام کی حالت میں اسلام کی خدمت کرتے ہوئے مر جانا۔ تو بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے کو پکڑو اور اسی میں اپنی زندگی گزارو، مر کھپ جاؤ اور خدا کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مشکل نہیں آسان ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ میں موت چاہیے، تو بس جناب وہ فرض حج کے علاوہ کہیں سفر بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں نہیں موت نہ آ جائے مجھ پر تاکہ میں یہاں مروں۔ تو وہ وہی خدمت کرتے، دین کی احادیث پڑھایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر احادیث پڑھایا کرتے تھے، پڑھاتے یہاں تک ان موت آ گئی رحمہ اللہ تعالی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت چاہیے، وہ بھی فی بلد حبیبک، تیرے حبیب کے شہر میں مدینہ شریف میں مجھے شہادت چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ کیا دعا ہے فاروق اعظم، یہ کیسی دعا کر رہے ہیں، موت چاہیے تو پھر جہاد میں؟ تو فرمایا اللہ کے لیے آسان ہے، ادھر بھی جاتا ہوں ادھر بھی موت آ سکتی ہے، جہاد۔ تو وہیں ان کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جس منبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی مصلی پر فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے سے ابو لولو خبیث انسان نے وار کر دیا اور پیٹ پھاڑ دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، شہید کر دیا۔ 28 ذی الحجہ کو یہ وار ہوا تھا، اور پھر یکم محرم الحرام کو شہادت پالی تھی انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا قبول ہوئی نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں مدینہ شریف میں مجھے شہادت کی موت چاہیے۔ تو ہم بھی اپنے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ ہماری دعا قبول فرمائیں گے، اور اپنے دین میں لگے رہیں، جس شعبے میں ہیں اسی شعبے میں لگے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو فرمایا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، پہلے استطاعت کے مطابق آہستہ آہستہ تم اس نہج پہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ کہ اللہ سے ڈرنے کا حق جو ہے وہ پالو گے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم نہ مرنا یہاں تک کہ تم اسلام کی حالت میں مرنا۔ تو کس طرح مرنا؟ اپنی دینی خدمت کا ایک پیشہ بنا لو، اس کو کرتے اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے لے جائے اور کلمے کی صورت سے اس دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔